حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مسائل کا حل۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ عز و جل اسٹوڈیو میں ڈاکٹر زیرک بنفس نفیس موجود ہیں، اور اس سلسلے کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر کامران بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں، اور باقی نگران شورا آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے SMS اس سلسلے میں شامل کریں گے، اور آپ کی کالز کو شامل کریں گے مسائل کے حل کے حوالے سے۔ جی نگران شورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مسائل کا حل جیسے کہ ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے۔ بعض ہمارے خاندانوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں۔ جب بڑے مسائل کا حل نکالنے کے لیے انہیں آگے کیا جائے تو آگے کرنے والوں کو بھی اس میں غور کرنا ہے، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور جو آگے ہوتے ہیں ان کو بھی غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کے تجربات اس طرح کے ہوں کہ جنہیں آپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے تعلق سے، آپس میں جھگڑوں کے تعلق سے، جو شادی بیاہ ہے، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ، آس پاس، اوپر نیچے، آگے پیچھے، جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر چند باتیں جو میں سب بنیادی ہی ہیں، اس کے اندر نرمی اور برداشت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اس بات میں تجربات بالکل ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹھنڈا ہے، نرم ہے، اور اس کے اندر مطلب برداشت کی قوت ہے۔ پھر اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر فریقین کی بات سننے کی صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے، اور وہ انصاف کرنے والا اس کا مزاج ہونا چاہیے، کہ ایک شخص بالکل واضح ہے کہ اس کی غلطی، اور آپ اس کی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے آپ ذہن بنا کر یہ گئے کہ میں اس کو جھکا کر دم لوں گا، میں اس کو مطلب کہ معافی منگوا کر ہی دم لوں گا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے عموماً مسائل حل ہوتے نہیں ہیں۔ مسائل حل ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کو علم ہو، معاملات کا بھی علم ہو، اور شرعی احکام کا بھی کسی حد تک جو مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے اس کے پاس علم ہو۔ آپ کہیں گے اب ایسا آدمی کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈرائیور بھی تو ڈھونڈ ہی لیتے آپ، جو صحیح گاڑی نہ چلاتا ہو، پتہ ہے آپ کو کہ یہ گاڑی صحیح چلاتا نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، بلکہ جس کے ساتھ آپ کا یہ تجربہ ہو نا کہ رف ڈرائیونگ کرتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ویسے بیٹھنے میں ڈر لگتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی جان جوخم میں ڈالے گا۔ تو جس طرح ایک گاڑی چلاتے وقت بندہ ایک ڈرائیور کے تعلق سے سوچ رکھتا ہے، اسی طرح پیسے وغیرہ کسی کو آپ نے امانتاً دینے، تب آپ غور کرتے ہیں کہ اس کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے اپنے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جن کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ خود ہی آپے سے باہر ہوتے ہیں، ان کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، پھر ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں انہیں بھی تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات کے اندر بھی جب آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے آربیٹریٹر بھی کہتے ہیں نا، تو آربیٹریٹر
یہ خود ایک پروفیشن، تو میں اس کو پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں، آربیٹریٹر پروفیشن کہیں گے، اسکل ہے جو کہ اسکل ہے، تجربے بہت کے اچھا ذریعے ورڈ جو ہے استعمال وہ- کیا، ایک اسکل ہے، ایک صلاحیت ہے جو آدمی اس طرح بنتا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی اچھی قوت برداشت ہوتی ہے، اور اس کے اندر سننے کا بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے اور بڑی مطلب بات سمجھ کر وہ کرتا ہے۔ ہر ایک مصلح صلح کرنے والا میں معذرت کے ساتھ بن نہیں سکتا، ہمارے ہر ایک بڑے آدمی کو، سفید بال والے کو، اور ہم کہتے ہیں جناب اس کو تجربہ بہت ہے، ایکسپیرینس بہت ہے، اس کو زندگی کے بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوگا، لیکن اس کو کئی چیزوں کے اندر آتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ گھر کے اندر لڑتا ہے تو مطلب وہ اپنے ہی گھر کے اندر اس کے اندر لڑائی چڑی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنی پھر وہ دونوں طرف کی صلح کی اس کی نیت بھی ہو کہ میں نے دونوں طرف صلح کرانے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے بھائی ہماری طرف سے آپ جائیے، تو وہ جاتے صلح کرنے کے لیے، یوں ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کروا دوں گا، ان کی دوستی کروا دیں گے، لیکن وہ جاتا ون سائیڈ ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو منہ دینا ہوتا ہے کہ وہ بولے بھائی میں تو بس تمہارا مقدمہ لڑتا، آپ اس کا مقدمہ لڑنے گئے نا تو آپ وکیل بن کر گئے، گویا کہ آپ اس کی وکالت کرنے کے لیے گئے، آپ صلح کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اگر آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے گئے تو آپ کی جو پوسٹ ہے وہ وکالت کی نہیں ہے، میں نے آپ کو اپنا وکیل بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ آپ میری وکالت کیجئے گا۔ اچھا اگر وکیل بھی جاتا ہے، وکالت بن کے وکالت بھی کسی کی لے کے جاتے ہیں تو خوف خدا کا تقاضا کیا کہ اگر آپ کو بھیجنے والا غلط ہے تو کیا اس کو صحیح ثابت کرنے پر آپ تلے ہوئے ہوں گے؟ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کرنے کا جو ایک بنیادی کچھ سکلز ہونی چاہیے، بنیادی، میں نہیں کہتا کہ یہی حصر ہے یعنی اسی میں پورا ہو جاتا ہے، بنیادی سکلز جو ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اس طرح کے جو ہمارے فیملیز پرسن ہو یا ہمارے دوست ہوں یا ہمارے احباب ہوں، اس طرح کے جان پہچان والے ہوں، انہیں آگے کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو میرا اس بات میں یوں سمجھے ایکسپیرینس ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی، اور یوں بھی جنرلی طور پر میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب ہمارے کوئی میڈیکل ایشو آتا ہے نا، کسی کا بھی کوئی میڈیکل ایشو آتا ہے، میں نہیں کہتا میں صرف ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں کیونکہ اس کا تو پروفیشن ہی میڈیکل ہے، لیکن ایسا اسلامی بھائی سے بھی ہم رابطہ کرتے جس کی سکلز ایسی ہیں کہ جو میڈیکل کو سمجھتا ہے، ڈاکٹرز کو سمجھتا ہے، اور مریض کی سچویشن کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ ایسے کہ ہاتھ میں جب مریض ہوتا ہے نا تو مریض کے آدھے غم ہلکے ہو جاتے ہیں مریض، اور پھر اگر ڈاکٹر بھی اس کو صحیح مل جائے، یعنی ایک تو اس کو میڈیکل کے ساتھ چلانے والا صحیح مل گیا اور پھر اس کو ڈاکٹر بھی صحیح مل گیا، تو سمجھیں مریض کے بہت سارے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے چاہا کہ مسائل کے حل کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ فوری سر میں درد ہوتا ہے تو وہ گولی استعمال کر دیتے ہیں، نزلہ شروع ہوتا ہے تو فوراً، تو آپ نے ان کو ایک مدنی پھول جو ہے وہ دیے تھے کہ فوراً آپ جو ہے وہ دوائیوں کی طرف نہ جائیں، اس کی کیا جو ہے وہ وجہ آپ نے؟ دیکھیں فوراً دوائیوں کی طرف نہ جائیں سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم سبب کو ختم کرنے کے بجائے سبب دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً دوائی جو ہے نا یہ ختم تو کرتی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اس کا تجربہ ہوگا، عام طور پر لوگ اپنی اسی وقت کی جو ڈیزیز ہوتی ہے نا، بیماری، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے اسی کانٹیکس میں ہی سوال جو ہے کیا، وہ آپ نے اس میں تذکرہ کیا تھا جیسے نزلہ ہوا فوراً جو ہے وہ اپنا تو سر درد دبایا ہوا، نہیں جاتا ہمیشہ، مطلب آپ جب کہ جیسے مثال نزلہ دباتے ہو نا تو گلے پر اٹیک کرتا ہے، کوئی اور چیز کو دباتے ہو تو کسی اور جگہ پر اٹیک کرتا ہے، بعض وقت بعض چیزیں نکلنے دیں، خارش نکلتی ہے تو کئی بیماریاں دور کرتی ہے، بخار اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں بھی لے کر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں کہ مسائل کو اگر آپ ایسے کو بھی بھیج دیں گے نا جو مسئلے کو دبا دے تو وہ 4 دن کے بعد دوبارہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ مسئلے کو دبایا نہیں جاتا، مسائل کو کوشش کر کے ختم کیا جائے، وقتی طور پر دبانا بھی کہ یار ابھی فور دا ٹائم بینگ اس کو مطلب کہ آپ تھوڑا سا مطلب آدمی وہ اسٹے لے لیتا ہے نا، اور بعض مسائل کا حل جو ہے نا بحث
اور بات چیت نہیں ہے. بعض مسائل کا حل ٹائم گین کرنا ہوتا ہے کہ آپ وقت لیں, وقت لیں, وقت لیں, وقت لیں. وقت کے ساتھ ساتھ بعضوں کا چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سوچنے کی تھوڑی سی صلاحیتیں بحال ہوتی ہیں کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو ان کے اندر اگر تھوڑا سا آپ ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے اور وقت لیں گے تو وقت لینے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ٹائم گین ہوتا ہے تو ان کو ایک چیز کہ وہ ایشوز ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ابھی یہ حالت ہے تو پھر بعد میں کیا ہوگا, تو بھی مسئلہ حل کرنے میں آسانیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. اس پر کنڈیشن, اس پر سچویشن ہمیں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو یہ گھر کے جو بھی افراد ہیں جو دیکھیں سن رہے ہیں, زندگی کے مختلف حالات اور واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہوں گے, اس کے لیے جب معاملہ کمپرومائز اور سیٹل کرنے کا ہو, آپس میں سلو کرنے کا ہو, تو اس کی میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. سلو کرنے کے حوالے سے آپ نے اپنے تجربات شیئر کیا. آپ نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ گئے تھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ دونوں ہی لڑ پڑے. ہاں, تو آپ نے کہا, میں نے اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھیا آپ جو ہے وہ یہ نہیں, یہ تو ایک نہیں ہے, صحیح ہے. ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب آپ کسی مسئلے میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ خود ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے. اب ہاف بوائل واٹر کو اگر آپ مطلب کہ اس طرح گرما گرم مسئلے کے چولہے پر رکھ دو گے تو اس کو تو ابلنے میں دیر کتنی لگے گی, تو ٹھنڈا پانی بھیجیں کہ اگر کوئی مطلب مسئلہ گرما گرم بھی ہو نا تو اس کو تو گرم ہونے میں دیر لگے. اللہ ہم سب کے مسائل پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیتے ہیں. جی عمران بھائی, امین شریف جج مبارک وہ سوال یہ ہے کہ شادی کے بارے میں بتا دی رہا ہو جدے چھوکرا چھوکری جو رشتو تھے تو چھوکری والا نے چھوکرے والا مہینے دی چھوٹی گال ہلائن تھا, چھوکرا چھوکری کے ملائن تھا, ہوٹل میں گیٹ ٹوگیدر کرن تھا. یہ بات کرو جو تو اکڑے بیک کے چھوکرا نے چھوکری آمنے سامنے ویرائن کے بعد پچی چونتا کہ ایسا نہیں چھوکری کے سامنے چھوکرے جو کرائٹیریا نہ ہے, یا چھوکرو چاہیے تو کہ آم یا 4 فٹ یا 3 فٹ یا بلیک اینڈ وائٹ آئے અને ان જે બાદ યા બતાડી દીધા કે ઇસ્ટાખારો में ना આવ્યો તો ઇનલાઇક કરીને બતારો કે કિન તરીકે से इनके डील करन बचे. امین شریف بھائی بہت بہت شکریہ ہے فون کریا آن کے اور کھیو ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے خوش رکھے سلامت رکھے. وہ جونا ہے ایسا جا اور کھیتا یو, اللہ ان کے گھر بار کے خوش رکھے ماشاءاللہ. اب انہوں نے میمنی میں سوال کیا ہے, ترجمہ آپ کو پہلے کرنا پڑا, پہلے ترجمہ کر کے بتا دیں. ہاں, وہ اصل میں جو میں ان کی سوال کو سمجھاؤں وہ اسی طرح کا ہے کہ آج کل رشتوں کے لیے 1 مہینے تک لڑکے اور لڑکیوں کو بھی آپس میں ملنے دیا جاتا ہے, آپس میں یوں ہوتا ہے تو 1 مہینے تک بات چلائی جاتی ہے. آئی تھنک کہ یہ شاید اس لیے ہمارے یہاں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پہچان لیں, اور میں بھی ممکن ہے کہ یہ کلچر جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے کہیں باہر سے ہی آیا ہوگا, کیونکہ ایک اچھا مسلمان جو اسلام و دین کو, حیا اور شرم کو, غیرت کو اور ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہو, ڈیفینیٹلی وہ اس طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. کوئی بھی باپ اس بات کو یا کوئی ماں اس بات کو کیسے پسند کرے گی کہ میری بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے. تو اول تو یہ کہ یہ دونوں لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو جاننے, پہچاننے اور ملنے جلنے کا جو سلسلہ ہے یہ شرعاً ہی ناجائز ہے. اس کی شریعت ہی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح مطلب کہ دوسرے ملے, بلکہ زیادہ خطرناک ہے. یہ وہ ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے بھی, ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پر کہ رشتہ ضائع نہ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہیں کہ یار یہ تو ویسے ہی اس طرف جا رہے ہیں اور آپ ان کو اکیلا چھوڑ رہے ہو, اور ان حالات میں اکیلا چھوڑ رہے ہو جہاں سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کے ذرائع نے ویسے دماغ خراب کیا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا فلمیں ڈراموں میں ایسا دیکھ لیا ہوگا. اب ایسا ہی لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو اگر آئی ہوں گی گھروں میں اور فیملی میں اور ہمارے خاندانوں میں, تو ممکن ہے کہ یہ کسی ڈرامے میں دکھایا گیا ہوگا یا کسی فلموں میں دکھایا گیا ہوگا, اور یہ ڈرامے اور فلموں نے ہمارے زندگیوں کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا. بدل کے نہیں رکھا, تباہ کر کے رکھا ہوا ہے بالکل, مطلب کہیں کا نہیں چھوڑا. اچھا, پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کلچر آتا کہاں سے. نارملی اس طرح کے کلچر مسلمانوں کی پیدا کیے ہوئے نہیں ہوتے, یہ غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آئی ہوتی ہے. وہ پچھتا رہے, ان کے یہاں کماری بیٹیاں مائیں بن گئی ہیں, ان کے گھر ٹوٹ گئے, خاندان ٹوٹ گئے.
میں پرسنلی طور پر اس بات کو پسند کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اہل علم طبقہ، علماء طبقہ بھی انشاءاللہ عز و جل میری تائید فرمائے گا، اور جو معاشرے کے مطلب با اثر اور شرم اور غیرت اور اس طرح فیملی میٹر کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی شاید میری تائید فرمائیں گے کہ بات خاندانوں کے آپس میں کی جاتی ہے، بڑے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے خاندان کو اور ایک دوسرے کے فیملی ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لڑکی لڑکے کے خاندان کے آپس میں کوئی مل ملاپ کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور میری ڈائریکٹلی میں آپ کو یہ عرض کروں رائے یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی سے پہلے گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے، اس سے ان کی آگے کی زندگی جتنی خوشحال گزرے گی نا، اس کا شاید آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب میں نے پچھلے سلسلوں میں بھی اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ جب یہ آپس سے بات چیت کرتے ہیں نا، شادی سے پہلے، منگنی کے بعد، یا بات ہونے سے پہلے، بات پکی ہونے سے پہلے، تو شروع کے 2 4 6 دن ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا رکھ رکھا ہو، لیکن بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، تو وہ ناراض ہو گیا تو وہ ناراض ہو گئی، تو اب بھی صحیح جب یہ سلسلے شروع ہو گئے، منانے کے سلسلے شروع ہو گئے، رونے دوڑنے کے سلسلے شروع ہو گئے، تو شادی کے دن کیا تباہی نہیں آئے گی، اور شادی کے بعد تو وہ ماحول ہی نہیں رہا نا کہ بھائی نیا ایک پیر ملا ہے آپس میں، تو یہ بالکل اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ میں خاص کر لڑکیوں کے والدین کو عرض کروں گا کہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آپ کو لگے کہ بیٹی کے ساتھ اس طرح کرنا پڑے گا، مہربانی کر کے اب اس سے منع کر دیں، بولا یہ ہمارے اس میں یہ نہیں ہوگا، ہماری بیٹی اکیلے کسی کے یہاں نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، اور یہ کلچر ہی ختم ہونا چاہیے کہ اس میں بہت ساری ناجائز صورتیں مزید آ جائیں گی، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کیے ہوئے رشتوں کو کہاں سے بھلائی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں، ایک تو ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے کہ جب اس طرح کی شرن تو آپ نے بیان کر دیا، جو دین اسلام نے منع کر دیا، وہ تو ایک مومن اس کا سوچے، یہ تو تصور نہیں ہو سکتا، لیکن ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے جب یہ 2 یعنی کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں، یہ ایک آرٹیفیشل سچویشن ہے، اس میں لڑکے نے بھی وہ طور طریقے یا اپنے آپ کو اس طرح بنا کر پیش کرنا ہے جو اس کی حقیقت نہیں ہے، لڑکی نے بھی اپنے آپ کو اس طرح بنا کر پیش کرنا ہے کہ جو ایک حقیقت نہیں ہے، تھک جاتے ہوں گے دونوں، اور اب یہ اسٹینڈرڈ ایک دوسرے کو اتنا پیش کرتے ہیں کہ جو چند دن کے بعد مینٹین کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے ایک دوسرے کو حقیقی طور پر پہچان نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں کامیابی ہوتی، یہ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، مجھے یو کے میں رہتے ہوئے کم و بیش بھی 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہاں پہ یونیورسٹی میں میری ایجوکیشن ہوئی، وہاں کے سسٹم کو میں قریبی طور پر جو ہے وہ جانتا ہوں، اور وہاں پہ یہ جو کلچر چل چکا ہے، تو اگر تو انڈرسٹینڈنگ میں کامیابی ہوتی، مہینہ کیا وہاں تو کئی سال لڑکا لڑکی اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھ لیا جائے کہ وہاں پہ ڈیورس ریٹ کیا ہے، وہاں کا ڈیورس ریٹ سب سے جی اگر لاجیکلی بھی ایج میں بھی زیادہ جی لاجیکلی بھی دیکھ لیا جائے تو وہاں پہ اگر یہ کوئی سینس بنتا تو وہاں پہ تو ڈیورس ریٹ بالکل لو ہونا چاہیے تھا، لیکن عقلی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے مسائل زیادہ آتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب اکثر منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں، اکثر اس طرح کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں۔ اب لڑکے لڑکی نے جب ایک دوسرے میں کچھ اس میں اچھائیاں دیکھ لیں، پھر اگلی دفعہ ہوگا تو کچھ ادھر دیکھے گا، اب جب ایونچولی جب اس کی شادی ہوگی، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ میری بیوی میں یہ چیزیں ہوں، تو بہرحال یہ ایک مطلب دنیاوی طور پر بھی اس کے 2 پہلو میں نے بیان کر دیے کہ کسی طرح کا کوئی سینس بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ ایک چیز ایک اور ایڈ کر دوں، جیسے ایک تو ڈائیورس ریٹ بڑھ گیا، پھر دوسرا سنگل پیرنٹنگ کا جو کنسیپٹ ہے نا وہاں زیادہ بڑھ گیا۔ سنگل پیرنٹنگ سے مراد یہ کہ یا تو والدہ بچے کو پال رہی ہوتی ہے یا والد بچے کو پال رہا ہوتا ہے، یہ سنگل پیرنٹنگ آپ کو پتا ہے؟ جی وہاں پہ اصل میں سنگل پیرنٹنگ عموماً پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اب اولاد تو ماں کے ساتھ رہے گی، وہاں پہ اب اس وقت واقعی سنگل پیرنٹ جو ہے مائیں بالخصوص
کہ وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. اب ظاہر ہے کہ بچہ جب ہو، اولاد ہو، اس کو سنبھالنا، اس کے معاملات کو ڈیل کرنا، فیملی سسٹم تو ویسے ہی نہیں ہے. بچے کو تیار کر کے اسکول لے جانا، بچے کو ہاسپٹل لے جانا، یہ بہت بڑے اسٹریس کا ذریعہ ہے. اور سنگل پیرنٹس میں ڈپریشن، انگزائٹی، مینٹل ہیلتھ پرابلمز یہ عروج پر ہیں. اور اس سے بچے کے اندر بھی سیم وہی بیماریاں آ رہی ہیں. اور پھر سنگل پیرنٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ ماں جو ذہنی طور پر سمجھے کہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہی، یہ تربیت میں بھی اس میں پرابلم آتی ہے. اور آگے چل کر ابھی یہ جو پچھلے 10-15 سال سے وہاں سنگل پیرنٹس کا سلسلہ چلا ہے نا، اب یہ جب ان کی یہ جو نسل اب بڑی ہو رہی ہے نا، تو سائیکولوجیکل، سوشلی طور پر ان بچوں میں جب یہ جو اب جوان ہو رہے ہیں، ان میں وہ اسکلز ہی نہیں ہیں. بالخصوص جو سنگل پیرنٹس ہوں گے، بہت مشکل ہے کہ ان کی والدہ جو ہے اس بچے کی ایک متوازن طور پر تربیت کر سکے. اب آگے چل کر ان بچوں میں پھر وہی ڈپریشن، ڈرگز، کرائم اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. بچوں کے اندر سب سے زیادہ جو کرمنل اوفینس، پھر ڈرگ ایڈکشن، یہ سارے جتنے بھی ایریا ہیں، یہ زیادہ تر بچے اس ان ایریاز میں جاتے ہیں. ایکسیپٹڈ بات ہے ہمارے. کہنا چاہ رہے تھے اس میں حاجی صاحب، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے آپ رکھیں گے. ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر آپ کسی کی سائیکی کو سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ نے ٹائم فریم دے دیا ہے کہ جی آپ کا جو ہے ایک مہینے کے اندر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے ایک دوسرے کو، تو ہاؤ کین بی اٹ از پاسبل کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک آدمی کو ایک مہینے کے اندر. اور ایک مہینے کے اندر بھی آدھے ایک گھنٹے کی ملاقات کے اندر آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کے اندر ہم کہیں پروموٹ ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے جو مہینوں میں چلے جاتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہ بھی جو ڈیوریشن آپ دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو فائدہ ہو. تو سائیکولوجیکلی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے. اس کو کلوز کر رہا ہوں، اور آل مسلم کمیونٹی میں ان سب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری درخواست ہے، تو وہ یہ ہے، اور یہ بالکل پرسنل کیپیسٹی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. پرسنل، فیملی وائز، آپ انڈیویجول، سنگل پرسن، آپ اکیلے کو میں یہ بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. دنیا میں اس وقت وہ بہت سارے نظام بنے ہوئے جو لوگوں نے بنائے، انسانوں نے بنائے. لوگ بیٹھ کر اس کی کمیٹیاں بناتے ہیں اور مطلب چیزیں پاس کرتے ہیں، اور ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، سوشل لائف کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں، یہ کر سکتے وہ کر سکتے. یہ ایک مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے زندگی کا کیا نظام دیا ہے. ہم انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام ہے نا، اس میں اب تک کے تجربات یہ ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد تباہی دیکھی گئی ہے. نارملی بات کر رہا ہوں، اس طرح کے میجورٹی ایشوز کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام کو جس نے بھی قبول کیا اور چلا، اور قبول کرنے کے سوا مسلمان کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس سے اپنی زندگی کو تباہی سے بچایا ہے، بربادی سے بچایا ہے، پریشانیوں سے بچایا ہے. یہ چیزیں جو آج ہماری سوسائٹی میں عام ہو رہی ہیں، اس کلچر نے ہمیں سوائے دکھ اور پریشانی کو اور کچھ بھی نہیں دیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں ملک کے اندر یا فلاں کلچر کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نفس کے مارے لوگ، خواہشات کے مارے ہوئے لوگوں نے یہ نظام بنا کر جو ہمیں دیا ہے، وہ آج نظام کو بھگت رہے ہیں، اور ہم گویا کہ اس وقت اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے، نتیجہ جب ہمارے سامنے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی؟ حیا، شرم، غیرت، پردہ، ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. محرم، غیر محرم، یہ ساری چیزیں ہم کو اسلام و دین نے بیان کی ہیں. کس کے ساتھ ملنا ہے، اکیلے میں ملنا ہے، اکیلے میں نہیں ملنا، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. پھر ہمارا اسلام اور ہمارا دین، اس نے جیسے ابھی نے کہا دو کب کیسے سمجھیں گے؟ واقعی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اللہ کی کرو رحمت ہے ہم سب پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے احکام اور اصول بیان کر دی ہے. آپ شوہر ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کے لیے یہ ہے. آپ عورت و بیوی ہیں، آپ کے لیے یہ ہے. آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کریں. پرنسپلز طے ہو گئے، اصول طے ہو گئے.
طریقہ کار طے ہو گیا کہ آپ کو یوں رہنا، آپ کو یوں رہنا ہے، آپ اس بنائے ہوئے نظام کو قبول کر لیں، آپ کی فیملی کے مسائل آلموسٹ حل ہو جائیں گے، آپ کی سوسائٹی کے مسائل آلموسٹ حل ہو جائیں گے۔ بات ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے احکام کو اپنی ذات میں، اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں نافذ کرنے کی۔ جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے گھروں میں نافذ کریں، جو ریاستوں کے، مملکتوں کے بڑے ہیں وہ اپنی ریاستوں اور مملکتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو لانے کی کوشش کریں، جو ان کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے بڑے کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے، اور سربراہ کی ذمہ داری اپنی مملکت کے اندر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے۔ اس کا کام ہی، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کام کو کرتا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ گھر بھی آباد رہے گا، مملکتیں بھی آباد رہے گی، اللہ نے چاہا تو۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ورڈنگز دی ہیں۔ اللہ کریم کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس آیا کہ میری امی کو پتھری ہے، آپریشن سے وہ ڈرتی ہیں آپریشن کروانے سے۔ پتھری؟ جی ڈاکٹر صاحب پتھری کا کیا علاج؟ وہ پہلے آپریشن سے ڈر رہی ہیں۔ آپریشن سے ڈر رہی ہیں تو بات کرتے، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے بغیر کو حل نکلتا ہو تو ضروری ان کو ڈر میں ڈالنے ہی جائیں۔ صحیح۔ پتھری پوچھ لیں کہاں پہ ہے، پتے میں ہے یا گردے میں؟ یہ تو عمومی طور پہ پتے میں ہوتی ہے، گردے میں بھی تو ہوتی ہے۔ اگر فیمیل ہے تو عمومی طور پہ اچھا، پتے میں ہوتی ہے۔ وہ پتے کی پتھری کا تو بظاہر پھر ایج فیکٹر آئے گا۔ پتھری میں یہ سب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے۔ اگر سائز چھوٹا ہے تو کم سائز، ڈیٹیل چاہیے، ڈیٹیل۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے وہاں جو UK یورپ وغیرہ میں پریکٹس ہے، دیکھیں پتھری ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی علامات بھی ہوں، یا اگر علامات ہیں تو کتنی ہیں۔ وہاں پر اگر پتھے کی پتھری ہو تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ میں علامات کتنی پائی جا رہی ہیں۔ اس میں اکثر یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ بالخصوص یہ عورتوں میں 40+ ایئرز میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وزن اگر زیادہ ہو اور آپ کے کھانے میں چکنائی بہت زیادہ ہو، یہ 4 چیزیں جو ہے یہ پتے کی پتھری کا جو ہے ایک بنیادی سبب ہے۔ اور پھر علامات بھی ہوتا ہے، اگر علامات آپ میں نہیں ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ آپریشن کروائیں۔ آپ اپنی ڈائٹ، اپنی جو ہے وہ یعنی کہ فیٹ کو کم کریں، اس کو کم کریں، چکنائی کی چیزیں کم کھائیں۔ تو یہ چند چیزیں اور پرہیز کے لیے ہمارے پاس حکیم صاحب کا شعبہ ہے۔ یہ کھانا، ڈاکٹر صاحب ڈائٹ، ڈاکٹر صاحبان بھی پرہیز بتاتے ہیں، پرہیز تو بتاتے ہیں نا صرف، کم حکیم بتاتے صاحب بھی تو اصل علاج نہیں، اصل بتاتے جو پرہیز کراتا نا، یہ تو میں تو دونوں سے علاج میرا ثابت ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو پرہیز کی دنیا میں جو لے کے جاتا ہے نا، وہ زیادہ تر حکمت والی جو فیلڈ ہے نا، وہ زیادہ آپ کو پرہیز دوسرا کراتی یوں ہے۔ بھی ہے نا، یہاں بیٹھے تو ہم بھی پرہیز بتا رہے ہیں نا، لیکن ایک میں ویسے یعنی کہ ایک جو ہمارے ڈاکٹر اسلامی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں نے ایک واضح فرق نوٹ کیا ہے یہاں کی پریکٹس اور وہاں کی باہر کی تربیت میں، کہ یہاں پر ڈائریکٹ بڑے بڑے علاج پر مسئلہ ہے نا کہ آپ باہر آپ کا میڈیکل کیا سکھ الاؤنس الگ ہے آپ لوگوں کا۔ ڈاکٹر زیرک نے بھی ایک بات جو کی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر، پروسیجر واقعی مطلب کہ میں نے دیکھے باہر پروسیجر ہے، اور پیشنٹ کو لے کر چلنے کا ایک اپنا پیشن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا پیشن ہو کہ پیشنٹ کو لے کر کیسے چلنا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر زیرک نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک درست ہے، لیکن اس میں میڈیکل ایتھکس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ خود جو ہیں پرائیویٹ پریکٹس کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، ہم لوگ گورنمنٹ پریکٹس کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم گورنمنٹ پریکٹس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ملے گی جو ڈاکٹر زیرک فرما رہے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں ملے گی۔ وہاں پہ وہ ایتھیکلی کام کریں گے، اگر آپ کو نیڈ ہوگی تو وہ آپ کو سرجری کی طرف لے کے جائیں گے، ادروائز وہ اسٹریٹ اوے منع کر دیں گے آپ کو نیڈ نہیں ہے سرجری کی۔ اس میں مریض کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے آپریشن نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، میرے کو پتھری ہے، ایک سوار کر لیتا ہے مریض اپنے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، جب تک اس کی علامات نہ ہو، وہ تکلیف نہ دے رہی ہو، کوئی پرابلم نہیں دے رہی ہو، تو بہتر ہے اس کو نہ آپ سرجری کرائیں۔ ایک اس کے اندر ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار پرائیویٹ جا کے جو ہے وہ سرجری کی طرف ہی جانا ہے، تو پہلے ایک اوپینین ضرور گورنمنٹ سیکٹر سے لے لیں۔
अगर वो आपको एडवाइस करता है कि हाँ आप सर्जरी कराएं, देन आपका जहाँ दिल करता है वहाँ से आप सर्जरी करवा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुराद ये टीचिंग इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट है। टीचिंग इंस्टीट्यूट से मतलब ये होता है कि एक प्रोफेसर होता है, उसके साथ मल्टीपल डॉक्टर भी होते हैं, स्किल्ड होते हैं सारे, तो वहाँ पे एथिक्स भी समझाए जा रहे होते हैं, एथिकल प्रैक्टिस भी हो रही होती है, और सारे गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, कोई ऐसा है कि पत्री अब किधर की भी हो, जी। ऐसा में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ना, जी। तो कुछ हल है खलील भाई? इसका एक तो यही जो डर खौफ भी निकलता हो तो कुछ आप भी इधर आइएगा मैदान में। जी, अच्छा, आपने रिसाला हाथ में लिया हुआ है। इसमें एक तो यही है कि अगर पथरी बड़ी है तो उसका ऑपरेशन ही बातों का हल होता है, बजाय इसके कि दवाओं की तरफ आने में तकलीफ दे मामला हो सकते हैं। तो पहले ही अपना जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो करवा लें। अगर छोटी मोटी है, जैसे दो पॉइंट या 3 पॉइंट इस तरह की होती है, तो फिर ये है कि उसके लिए अगर शरबत बजूरी आमतौर से बाज़ार में मिल जाता है, शरबत बजूरी, अगर ये लेकर 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करें तो इसके पथरी के ज़रात वगैरह निकल जाते हैं। और दूसरा एक इलाज ये भी है, मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने अता फरमाया है कि कच्चा पपीता तकरीबन 10 ग्राम लेकर इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया जाए और इसके ऊपर काला नमक और काली मिर्च थोड़ा थोड़ा छिड़क लिया जाए। तो इसको दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर लें, सुबह कर लें, शाम में कर लें, रात में कर लें, तो यूँ ये 3 बार दिन में इस्तेमाल करते जबकि नमक इस्तेमाल करने वाला ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो, जी, ये भी देखना पड़ेगा। जी। तो अगर वो ना इस काला नमक इस्तेमाल ना करें, जो भी हाई ब्लड प्रेशर जिनके साथ ये है प्रॉब्लम है, तो फिर वो सिर्फ काली मिर्चें ही छिड़क लें उस पर, तो ये भी काफ़ी होगा। तो इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पथरी कुत्ते की हो या मसाने के अंदर, गुर्दे वगैरह के अंदर होती है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएगी। डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें, हकीमी इलाज भी जारी रखें, सब साथ जारी रखें। अच्छा, डॉक्टर भी हमारे पास किस्म के हैं ना, कोई डॉक्टर भी एक नहीं है। तो ये इस मंच पर, इस स्टेज पर, स्टूडियो पर अल्हम्दुलिल्लाह सब जमा होते हैं और अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो यहाँ इनकी आपस में आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि स्टेज पर भी और उसके बाहर भी, नहीं कहीं भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि ये एक दूसरे को पीछे से भी ऑन बोर्ड करते हैं, ये है। जो वजीफ़ा मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ, इस वजीफ़े की खासियत यह है कि चाहे पित्ते में पथरी हो या मसाने में पथरी हो, इस वजीफ़े की बरकत से, अल्लाह की रहमत से वो पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाए। बाकायदा लिखा है अमीर अहले-सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने इस वजीफ़े की तासीर में। अच्छा, अमीर अहले-सुन्नत का ये रिसाला है, देखिए, बीमार आबिद, ये मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं। इसका तरीका आप समाअत फरमाएँ वजीफ़े का, इस रूहानी इलाज का। एक सादा सा कागज़ आपने लेना है और इस सादे से कागज़ पर आप लिखेंगे 46 मरतबा, 46 टाइम्स, जी, 46 मरतबा लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु। अच्छा, लिखना किससे है? आपने लिखेंगे जरदई रंग से या फिर ज़ाफ़रान से। इससे लिख कर अब आप इसको पानी की बोतल में डालकर इसका पानी पिएं और इसकी जो मुद्दत है ना, वो है ताहुसूल शिफा। इस अमल को जारी रखें, इसका पानी आप पीते रहें, अल्लाह की रहमत से रेज़ा रेज़ा कागज़ पे लिखा जी 46 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना लिखना। उसके बाद क्या करें? इसको पानी की बोतल में डाल देंगे, वो कागज़ को, जी, उस कागज़ को डाल देंगे पानी की बोतल में। पानी अब उसका पानी पीना है, ताहुसूल शिफा इसका पानी पीना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसका। वो बोतल में जो कागज़ रहेगा कितने दिनों तक रखें? उस जब वो हल हो जाए ना, जो तहरीर हमने लिखी है, जो तावीज़ लिखा है, वो हल हो जाए तो अब उसको कागज़ को निकाल लें। अच्छा जी, उस कागज़ को निकाल लें। अब उसका पानी पीते रहें, पानी कम होता रहे, उसमें मज़ीद दोबारा पानी मिलाते रहें। अच्छा, यहाँ एक मशवरा और मैं दूंगा, जिन इस्लामी भाई ने मैसेज किया है, आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा। इसका एक मखसूस तावीज़ होता है। अगर तो देखें पित्ते में पथरी है, मसाने में पथरी है या गुर्दे में पथरी है, तो इसका एक मखसूस बांधने का तावीज़ होता है और एक पीने का तावीज़ होता है। तो आप वो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से हासिल करके फ़ौरन इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी अकबर भाई, मैसेज है, बहन को कैंसर है, दुआ अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, ईमान भी सलामत रखे। कैंसर का भी एक लगी हाथ वार्स करता है। सूरह मरियम है कुरान पाक के 16वें पारे में, अव्वल व आखिर 11 बार ये पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आप सूरह मरियम पढ़ लें। अच्छा, मरीज़ की अगर कैफियत ऐसी है कि मरीज़ खुद नहीं पढ़ पा रहा,
نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی دوسرا فرض سورہ جس کو صحیح مریم، پڑھنے آتا ہو۔ جی صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کینسر کے 3 روحانی علاج اس رسالے میں یہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، چاہے تو اس پر آپ عمل کر لیجئے گا، اور بھی اس میں اور آسان روحانی علاج بھی ہیں، جو آپ کو آسان لگے تینوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس رسالے میں جو ایک اور بنیادی چیز ہے کہ اس میں ایسے واقعات لکھے ہیں، ایسی قرآن پاک کی آیات یا احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے آپ کو ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ قوت حاصل ہوگی، روحانیت ملے گی، سکون ملے گا، کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ اور یہ چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ہمارے امیون سسٹم سے۔ جب ہم لیس اسٹریس ہوں گے اور ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہوگا مطلب یقین کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ہمارا امیون سسٹم قوت مدافعت اس میں تقویت آئے گی، اور اس سے جو ہے وہ بیماری میں جو ہے وہ فرق پڑے گا، اور اس کے باقاعدہ مطلب تجربات کیے گئے ہیں، ریسرچ بیسڈ ہے، مطلب یعنی کہ شارٹ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خالی روحانی علاج ہی نہیں ہے، اس میں وہ بھی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو ایک یعنی کہ آپ کی اعتماد بحال ہوتا ہے، کاؤنسلنگ ہو جائے گی، آپ کو سکون، مایوسی سے نکلتے ہیں آپ۔ جی ماشاءاللہ۔ جی تو میسیج ہے، میری نند بھائی کو بھڑکاتی ہے، اور میری یعنی کسی کا میسیج ہے، میری نند جو ہے وہ بھائی کو بھڑکاتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ ایک ساس ہوتی ہے، ایک دوسری نند جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے عام طور پر، مگر اس کی بعض اوقات ایسی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ ایسا ہی ہے، اور بھائی وغیرہ جو بھی گھر میں مرد حضرات ہوتے ہیں، انہیں بھی عورتوں کی اس طرح کی باتوں میں ہمت اور عقل سے کام لینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہو تو اس کو عقل، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے کہ بہن کو کس طرح سمجھانا ہے اور بیوی کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ سب ہینڈلنگ کے اوپر ہوتا ہے، اس میں مرد کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی بہن کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے۔ جب گھر میں آئے گا تو ایک طرف ماں تیار بیٹھی ہوئے میزائل لوڈ کر کے، تو کبھی بہن تیار بیٹھی ہوئی ہے راکٹ لانچر لوڈ کر کے، تو بیوی پوری کی پوری توپ لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب یہ آئے گا، تو تینوں طرف سے جب اس کے اوپر تابرتور حملے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ پھر آئے گا ہی نہیں، وہ واجب اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہارنے کے سوا بھی چارہ نہیں ہے، بیچارہ اس نے آنا ہی آنا ہے، تو وہ پھر وہ سارا وہ جنگی لباس پہن کر آئے گا، ہیلمٹ ویلمٹ پہن کر آئے گا، پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ تو ایک تو یہ گھر ہے، یہ محبت سے سکون سے چلے گا، یہ صبر و برداشت سے چلے گا، یہ ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے سے نہیں چلے گا۔ وہ ماں یا وہ بہن یا وہ بیوی، اسپیشلی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب کہ وے نہیں ہے کہ آپ کے پاس روز کا ایک ہی ٹاپک ہے کہ وہ آئے اور آ کر آپ اس کا کان بھریں، آپ اس کو بیوی کے بارے میں تو بیوی ماں بہنوں کے بارے میں بولے، وہ خدا کا خوف کریں۔ یا تو غیبت کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی تہمت و چگلی کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد کیا جواب؟ پھر جو گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے، یعنی یہ سوچ کے شاید بات کرتی ہیں کہ یہ ہماری طرف ہو جائے گا اور گھر کا کوئی معاملہ نہیں، یہ معاملہ نارمل نہیں ہوگا، یہ ایب نارمل ہوگا، اور وہ کسی نے طرح ڈس بیلنس ہو گیا نا تو پرابلم ہو جائے گا۔ تو یہ تو میں نے گھر کی ان عورتوں کو میں نے جو عرض کرنی تھی کہ ہمت و صبر سے کام لیں، اور شکوہ شکایت کو خدا را اب دفن کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسا ایشو ہے بھی تو میں اسلامی بھائیوں سے، مردوں سے ضرور عرض کروں گا کہ موسٹلی میں 100% موسٹلی ان چیزوں کو اگنور کیا کریں، اور آپ مطلب کہ موقع محل کے مطابق اس کو ایک دوسرے کی وہ اس کہتے ہیں نا کہ وہ مائنڈ میکنگ، ایک ذہن بنانے کی کوشش کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو اللہ نے چاہ تو بہتری ہے۔ لیکن آپ اگر کود پڑے نا اور اس کی سن کر وہاں پر آپ نے مطلب کہ اٹیک کر دیا، وہاں سے سن کر وہاں اٹیک کر دیا، آپ اٹیکنگ پوزیشن میں تو آنے سے رہے، آپ زندگی میں ڈیفینسو پوزیشن میں رہیں گے۔ جیسے ہی وہاں اٹیک کرنے جائیں گے وہاں سے پیسے ایک حملہ ہو چکا ہوگا۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک SMS لیتے ہیں پھر کالیں، یہ 2 الگ SMS ہیں لیکن ساتھ ہی اگر ان کا جواب ہو جائے۔ ایک کاروبار میں نقصان ہوا ہے، اس کا کوئی علاج؟
اور ایک ہے مالی حالات بہت خراب ہیں، اس کا کوئی آیت یا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتائی جائے؟ اللہ کریم آپ کے حالات کو بہتر کرے، جن کے مالی حالات ہیں یا جن کے بھی نقصان ہوئے ہیں یا اس طرح کے جو بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی مالی بیماری والی ہر طرح کی پریشانی پر اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ صبر و ہمت سے کام لیجئے گا، حرام روزی کی طرف جانے کا سوچئے گا بھی نہیں۔ اللہ حالات بدلتا ہے، آپ اس رب پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ہمت سے کام لیں، نہ حرام کی طرف جانا ہے نہ اپنی ہمت توڑنی ہے۔ صدا ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ غم مستقل رہتا ہے نہ خوشی مستقل رہتی ہے۔ غم کی بھی ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے، خوشیوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ بس اس کی ایکسپائری ڈیٹ کا انتظار کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور نئے ایک کاروباری خوف خدا والے تجربے کا لوگوں سے مشورہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے بھیڑ سے نکالیں گے۔ اس میں کاروباری لوگوں سے بھی، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ سوچ کر مشورہ نہیں دیتے کہ یار ہماری بھی لائن ہے، ہماری لائن لے جائے گا، ہمارا یہ لے جائے گا، آپ کے حصے کا رزق کوئی نہیں لے جائے گا۔ آپ امت کی رہنمائی کریں، امت کی خیرخواہی کریں، کسی پریشان اور دکھی اسلامی بھائی کی مدد کریں، اس کو اس پریشانی سے دور کرنے کے لیے آپ بہتر اپرچونٹی دیں، اللہ کریم اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر رزق عطا فرما دے گا۔ ہمت کریں، ٹھیک ہے، اس طرح نکالیں آپ، اللہ ان کو اور آپ سب کو پریشانی سے نکلنا نصیب فرمائے۔ اور رہے مالی حالات تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اول تو یہ کہ اپنے ایکسپنسز کو کم کریں۔ وہ لوگ جو خرچوں کے مطابق اپنی آمدنی بڑھانے پر دوڑے لگا رہے ہیں، سوائے تھکنے کے آپ کے شاید کچھ اور نصیب مشکل سے آئے، اپنے ایکسپنسز کی ایک ریڈ لائن بنا دیں کہ ہمارے خرچے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، جتنی آمدنی ہے ایسا لیونگ اسٹینڈرڈ بنائے آپ۔ اگر آپ کی آمدنی زیادہ نہیں ہے تو آپ کو اپنے رہنے کے جو انداز ہے اس کو اتنی وہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ کی آمدنی نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم پر آپ امیروں والے خرچے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی آمدنی نہیں ہے تو کپڑے وغیرہ پر آپ امیروں والے خرچے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سے نیچے غریب بھی تو لوگ معاشرے میں مطلب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ سے نیچے والے رہے نا۔ تو ایک تو سب سے پہلے اپنے اندر قناعت اور اپنی خواہشوں پر کنٹرول کر کے اپنے ایکسپنسز کو کنٹرول کریں۔ یہ سب سے بنیادی چیز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کے آٹومیٹیکلی مالی حالات پر مثبت اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے اور خوشیاں نصیب ہوں گی آپ کو۔ ورنہ پیسہ کما کر بھی آپ پریشان و غمزدہ رہیں گے۔ میں نے پیسے والوں کو ساتھ رہا ہوں، قریب سے دیکھا ہے، پیسہ کما کر بھی پریشان ہے، اتنا پیسہ کماتے پھر بھی پریشان ہے۔ بہت پیسہ میں نے پیسے والوں کے ساتھ میں نے ایسا دیکھا ہے، چلو بہت کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، یہ پریشان رہتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو معتدل اور بیلنس لائف کا عرض کیا گا، اس کو انشاءاللہ لیں گے تو رب کی رحمت سے آپ کو خوشی بھی سکون بھی نصیب ہوگا۔ اور اس کے لیے مالی حالات درست ہونے کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک کے دوران یہ تقریباً 1 گھنٹہ اور کچھ منٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، کسی ملک میں زیادہ بھی ہوتا ہے، بعض ممالک میں فجر کا ٹائم بہت دیر تک چلتا ہے، 2-2 گھنٹے بھی میں نے فجر کا وقت دیکھا ہے بعض ممالک کے اندر۔ تو جیسا ملک، جیسے حالات، ہم انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ طلوع فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک کے وقت کو غنیمت جانیں۔ اس میں بکثرت استغفار، دعا، فجر کی نماز وغیرہ ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور اشراق چاشت کی نماز ادا کریں۔ اشراق چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے سے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق اور چاشت کی نوافل پڑھیں، کم از کم 2 رکعتیں دونوں کی پڑھ لیں۔ پہلے آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تب انشاءاللہ بہت آپ کو اس کے انشاءاللہ فوائد نظر آئیں گے۔ تو یوں آپ پڑھیں گے، دعا کریں گے اور تسبیح اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں گے، بکثرت استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی۔ یعنی میں جو آپ کو حل بتا رہا ہوں اس میں خاص طور پہ اس کو بھی شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھیں، آپ کی مالی، گھریلو، کاروباری
بچوں کی، گھر بار کی، فیملیز کی انشاءاللہ پریشانیاں دیکھتے دیکھتے آپ کی دور نہ ہو جائیں تو آپ انشاءاللہ بتائیں اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے بار بار کوئی گناہ فرضاً ہو جاتا ہے تو اس کی نیت بھی ہے بار بار کہ یہ گناہ اب میں نے نہیں کرنا، یہ گناہ اب میں نے نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہوں سے ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کے کوئی ایسا کوئی کام جو گناہ روکنے میں مددگار ثابت ہو، اور بہت ہی زیادہ اس چیز کی پریشانی اس ٹائم کہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے. اللہ کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے نا فوراً توبہ کر لیں. اور جیسی ماشاءاللہ آپ نے توبہ کے حوالے سے بیان کیا کہ بار بار یہی نیت ہوتی ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہی سچی توبہ کی بہت بنیادی نیت ہے. تو ایسی توبہ جو سچی توبہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ توبہ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ کریم اس توبہ کے صدقے میں پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو توبہ سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں، تھکے نہیں. جب شیطان گناہ کرا کر نہیں تھکتا تو ہم توبہ کر کے کیوں تھکیں؟ سچی توبہ کی طرف ہمیشہ مائل رہیں. دوسری بات کہ بار بار گناہ نہ ہو. گناہ نفس و شیطان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے. بکثرت اللہ کا ذکر کریں کہ ذکر اللہ کرنے سے شیطان غالب نہیں آتا. جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. بکثرت ذکر کریں. ذکر میں تلاوت بھی شامل ہے اور تسبیحات بھی شامل ہیں، درود پاک بھی شامل ہے. نماز تو ہے ہی ماشاءاللہ کہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو اس طرح بکثرت اللہ کا ذکر کریں، درود پاک بکثرت پڑھیں، اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ شیطان مع لشکر کے ساتھ بھی غالب نہیں آ سکے گا. یعنی اپنی پوری فوج کے ساتھ بھی آ جائے نا تب بھی یہ غالب نہیں آئے گا. طلوع آفتاب سے پہلے یہی ہے، جی جی سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں گی. اس میں گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ جو بیان کیا گیا تھا کہ صحبت، اچھی صحبت. اب صحبت سے عموماً ہم مراد لیتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی موجودگی میں ہوں، مسجد کا ماحول ہو گیا یا ہفتہ وار اجتماع ہو گیا یا دیگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. لیکن اصل میں آج کل تو خلوت میں بھی جو ہے وہ صحبت فون کے ذریعے، یہ تنہائی میں آپ نے کون سی جو ہے وہ صحبت اختیار کی ہوئی ہے، فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے بے شمار گناہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. میں نے وہ جو اللہ کے ذکر کا عرض کیا نا حضور کہ آپ لوگوں میں ہیں یا اکیلے میں، اگر آپ نے اللہ کے ذکر کو اپنی پناہ گاہ بنا لیے نا، تو جب آپ اللہ کے ذکر کی پناہ گاہ میں آئے ہیں نا تو انشاءاللہ شیطان وہاں پر آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اب جب اللہ اکیلے میں کہ لوگوں میں، اب لوگوں میں اور نیک کام کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، بیان سبھی اللہ کا ذکر ہے. اکیلے میں بھی ہیں تو ذکر اللہ جاری رکھیں، تسبیح جاری رکھیں. بلکہ یہاں تک تفسیر صلات الجنان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک کے اللہ پاک کے اللہ پاک کے کی تسبیح کرتا ہے، اس کے کیونکہ یہ ایک اس کے معنی ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کا اثر ذاکر پر، ذکر کرنے والے پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. جی ایک میسیج ہے، اب آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کیا بیوی اپنے شوہر کو گالیاں دے سکتی ہے، ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ بیوی جی شوہر کو گالیاں دے گی؟ شوہر کرے تب بھی غلط کرتا تو بیوی تو اور غلط کرے گی. اللہ، یعنی یہ شوہر نہیں کر سکتا، بیوی کو گالی دے گا، بدتمیز آدمی ہوگا، بد اخلاق ہوگا. اور ہاتھ اٹھانے والا تو انتہائی مطلب کہ وہ عجیب قسم کا مرد ہوگا جو عورت پر ہاتھ اٹھائے کیسے. ٹھیک ہے، بات تو ایسے ظالموں کی طرح مارتے ہیں نا. عورت تو گالی دینا یا ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، عورت ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکتی یار. ایک اچھی سلیم الفطرت، اس کو ہو سکتا ہے عورتیں نیگیٹو لیں گی کہ عورتوں کے لیے آپ نیگیٹو لیتی رہو، گھر ترواتی رہو، آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ کے میرے نبی، آخری نبی
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को अपने शोहर के साथ कैसे रहना चाहिए, इसकी तफसीलात किताबों में जो लिखी हैं, मैं तमाम तर औरतों से अर्ज़ करता हूँ कि एक बार आपके मेरे नबी की बताई हुई हिदायत को एक बार पढ़ लें और उस हिदायत के मुताबिक औरतें चलें, नबी की बात मानें। ठीक है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए इरशाद फरमाया, स्पेशली जो बीवी है, जोजा है, वाइफ है, कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ मर्द पढ़ लें कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर यानी मर्दों के लिए क्या इरशाद फरमाया। आप इस पर उतर है, औरत उस पर उतर जाए, इंशाअल्लाह आपके लिए मसला कोई नहीं है, क्या मदीना मदीना हो जाएगा। हेपेटाइटिस और काला, अच्छा इसमें एडिशन कर दूं, डायरेक्टर साहब ने जो है वो कि मजाक में भी अगर क्या आदमी मजाक में बदतमीजी बद अखलाकी की इजाज़त तो मजाक में, मेरे औरत के साथ बेतकल्लुफ तो माहौल होता ही है ना मियाँ बीवी का, लेकिन इस बेतकल्लुफ माहौल के अंदर बदतमीजी तो ना मर्द करे ना औरत करे ना। मैं तो अपने इस्लामी भाइयों को यहाँ तक अर्ज करता हूँ कि ज़िंदगी भर इस बात को सामने रखें, कभी अपनी बीवी की बेइज्जती ना करें, इसकी दिल आज़ारी से बचें, क्योंकि ये भी अल्लाह की बंदी है। ठीक है ना, और आपकी मिल्कियत में, यानी आप अल्लाह का नाम लेकर इसको आपने अपनी उसमें लिया है, तो आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ही अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करें। और औरत को चाहिए कि ज़िंदगी भर अपने शौहर की फर्मा बरदारी और इताअत में और उसकी रज़ा में गुजारे। यानी जो औरत इस हाल में मरती कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, उसके लिए जन्नत की बिशारत है। और नमाज और रोज़ों की पाबंद है और शौहर उससे राज़ी है, तो उसके लिए जन्नत की बिशारत है। तो ये है, तो इसमें मर्दों के लिए भी अहकाम है, औरतों के लिए भी अहकाम है। हेपेटाइटिस और काला यरकान का इलाज किससे लूँ? हकीम साहब से लूँ, डॉक्टर साहब से लूँ, रूहानी इलाज वालों से लूँ? तीनों से लेते हैं शॉर्ट इलाज। जी अपने खलील भाई आप फरमाइए। अच्छा, वैसे तो इसका बाकायदा मुकम्मल इलाज होता है, प्रॉपर इलाज होता है। इस तरह आम तौर से टोटकों से या इस तरह के नुस्खों से इसका इलाज आम तौर से नहीं होता, मगर फिर भी मैं एक इलाज अर्ज़ करता हूँ जो कि इनके लिए बहुत अच्छा मुआविन साबित होगा। तो अगर ये रोज़ाना कर लिया करें कि सना मक्की एक जड़ी बूटी आती है, हरे हरे सब्ज़ रंग के भी पत्ते होते हैं, सना मक्की, और एक पुदीना हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, वो देसी पुदीना कहलाता है, और एक पुदीना और होता है जिसे कहा जाता है पहाड़ी पुदीना। एक वो दूसरी चीज़ वो है पहाड़ी पुदीना, वो भी 12 ग्राम लेना है, और सना मक्की भी 12 ग्राम लेनी है। और तीसरी चीज़ है अफसनतीन, ये जिगर के हवाले से बहुत ही लाजवाब जड़ी बूटी है, जिगर के जुमला अमराज के हवाले से। अफसनतीन ये भी 12 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को कुछ मिक़दार में लेकर आप रख लें। रोज़ाना रात को 12-12 ग्राम एक गिलास पानी के अंदर किसी मिट्टी के बर्तन में अगर हो तो उसमें, वरना तो किसी दूसरे बर्तन में इसको रात को आप भिगो दें, और सुबह जो है छान कर इसका पानी पी लिया जाए। और मुस्तकिल आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जिगर के जुमला अमराज के लिए ये बहुत ही प्यारा अच्छा एक अमल है। मगर इसके साथ साथ पूरा प्रॉपर इलाज डॉक्टर से या हकीम से कहीं से भी आप कर रहे हैं तो टेस्ट वगैरह करवाते रहें और बाकायदा इलाज करवाते रहें। जी, इसमें दो चीज़ें हैं, बड़ों को भी यरकान होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, नौमौलूद जो बच्चे होते हैं, बच्चे की विलादत के बाद भी बच्चे को भी अमूमन बाद औक़ात पीलिया हो जाता है। तो दोनों ही हवाले से रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ताकि अगर छोटे बच्चों को पीलिया हो तो उसके मुताबिक वो अमल कर लें, बड़ों को हो तो उसके मुताबिक वो अमल कर लें। अगर बड़े को है तो जब भी वो दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं तो खाने पर दोनों वक्त सूरह बय्यिना, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है, सूरह बय्यिना खुद पढ़कर या किसी से पढ़वा कर खाने पर दम कर लें और ये दम किया हुआ खाना खाएं। और अगर छोटे बच्चों को पीलिया हो चुका है तो यही सूरह बय्यिना इसको लिख कर अब इसका तावीज़ बनाकर वो तावीज़ डालने बच्चे के गले में, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस तावीज़ की बरकत से बच्चे का पीलिया, यरकान, हेपेटाइटिस सब अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मेरा मदनी मशवरा भी है कि बाकायदा अगर जैसे बड़े को यरकान हो चुका है, हेपेटाइटिस है, तो इसका बाकायदा पूरा उतारे का भी अमल होता है ना। तो जिनको भी है मदनी चैनल के नाज़रीन में से, तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं, तो वहाँ बाकायदा आपका उतारे का सिलसिला हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह की रहमत से 21 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? 4 वैरायटी है ना डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, और ये 4 वैरायटी है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसका तो भी ट्रीटमेंट पूरा प्रोलॉन्ग है, तो कंसर्न जो इनका जो कंसर्न डॉक्टर होगा डेफिनेटली उससे ट्रीटमेंट करवा लें। और ए है और ई है, इसमें तो पीलिया वगैरह मिल जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है इसमें, बस ये परहेज़ और एहतियात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका पॉजिटिव आ जाए, रिएक्टिव आ जाए तो उसको ट्रीटमेंट की हाजत होती है। वो डिसाइड करता है डॉक्टर जो है, हाँ वो लोड होता है, वायरल लोड होता है कि एक तरह से समझ लें कि जरासीम आपके है मौजूद लेकिन सोया हुआ है। अच्छा डॉक्टर मिले ना तो मरीज के लिए यकीन मानो ये इतनी बड़ी नेमत है डॉक्टर कामरान, मैं आपको बताऊं कि अगर एक मरीज को आज के इस दौर में मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक मरीज को अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना, खौफ खुदा वाला और तरस वाला, यकीन मानो ये मरीज के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि और ये भी नहीं कि अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं, बस वो मिल जाए उसके नसीब बेचारे के कि उसे अच्छे डॉक्टर मिल जाए। अच्छे डॉक्टर हैं, खौफ खुदा रखने वाले डॉक्टर हैं, खुदा तरस डॉक्टर हैं, रहम और हमदर्दी करने वाले डॉक्टर हैं। लेकिन शायद मैं ये कह दूँ कि तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी, कम है। और अगर ऐसा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर साहब जो होते हैं ना वो चाकू छुरी लेकर तैयार बैठे हुए हैं और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक तो उसने 500,000 रुपये ले लेने हैं और उसके बाद उसने टेस्ट करवाने के लिए देना है, और जब टेस्ट कराओ तो वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये टेस्ट में निकल जाते कईयों के। अभी तो इलाज शुरू हुआ ही नहीं है, डॉक्टर ने चेक किया है, अभी रिपोर्ट्स आई हैं और उसके 10,000 रुपये निकल गए, 5-10 हज़ार रुपये निकल गए। यानी एक आम सैलरी पर्सन तो मेडिकल कैसे अफोर्ड करो? हम जैसे जिस कंट्री में हम रहते हैं हमारा कोई मेडिकल फ्री थोड़ी होता है, और जिनके मेडिकल फ्री है वहाँ भी लाइन होती है। इतना ईजी नहीं है मेडिकल फ्री होना, एक अपनी जगह पर है। मुझे पता है यूके और अफ्रीका और दीगर ममालिक के लिए भी तो इतना बहुत ईजी नहीं है कि आप गए और फ्री है और सब खाली बैठे हुए हैं और आपका सारा हो जाएगा। वो नंबरिंग होती है, लाइनें होती हैं, अपॉइंटमेंट होता है। तो अब ये कि 5-6 हज़ार रुपये तो यहीं निकल गए, और कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आपने इसको सीखा है, मेडिकल तौर पर आप एक्सपीरियंस है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन छोटा सा इलाज है, 2 या 3 मिनट का आपने उसको कोई मतलब ट्रीटमेंट किया और आप वहाँ से फ़ौरन वो, क्योंकि आपके पास तजर्बा है, आप 3,000-5,000 रुपये उससे ले लिए, वो मरीज़ बेचारा क्या करेगा, दे के जाएगा। तो बस ये है कि और फिर उसको अगर खुदा ना खाता ऑपरेशन की तरफ क्योंकि ये एक तो है ना, आप तो डॉक्टर ही है, मेरी बात तो डेफिनेटली आप समझ ही जाएंगे। एक है सर्जन और एक है फिजिशियन। एक तो इन दोनों की भी इतनी अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनली नहीं है, नहीं आपको ही पता होगा। वो फिजिशियन उसको कंटिन्यू अपने मेडिकली ट्रीटमेंट की तरफ लेकर चलेगा जो उसका एक्सपीरियंस है, सर्जन उसे ऑपरेशन की तरफ अब थिएटर तैयार है ऑपरेशन, तो वो साइकाइट्रिस्ट कहेगा भाई इसकी आप बोलोगे नहीं जनाब दोनों तरफ है, मेरे पास आओ मैं आपका दिमाग ही दुरुस्त कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मरीज तो अच्छा मरीज ने फिर ना इसके पास वो गया नफसियाती हो गया वो। अब तो मेडिकल अगर हमारा जो अच्छे और खौफ खुदा वाले और एक डॉक्टर हैं दुनिया में हैं, मेरा भी उन डॉक्टरों से वास्ता है, माशाअल्लाह अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप सब मिलकर कोशिश करें, जैसे आप एक मजहबी तबके से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये रोल अदा करें, आप एक वकील तबके से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये रोल अदा करें, तो मैं डॉक्टर तबके से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये रोल अदा करें। जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों की इस्लाह करें और वाकई मतलब इसको खिदमत के तौर पर लें और अल्लाह के बारगाह से अजर और सवाब कमाने के तौर पर लें। और गरीब बहुत गरीब हैं, आप में हम सब महंगाई महंगाई महंगाई, तो डॉक्टर भी इस महंगाई के दौर में अपना कंट्रीब्यूशन देना, ना कि मतलब कि दाल महंगी हो गई तो ये सब महंगा हो गया तो डॉक्टर बोले कि मैं भी महंगा हो गया। भाई डॉक्टर साहब आप क्यों महंगे हो गए? तो जाना मेरे घर में भी बिजली का बिल बढ़ गया, मेरे घर में भी फला बढ़ गया। तो ठीक है बढ़ गया, आप भी, मैं नहीं कहता कि आप फ्री हो जाएं, लेकिन गरीबों का लिहाज रखना चाहिए। अब भी ऐसे डॉक्टर हैं, वाकई डॉक्टर हैं, उनके पास रश भी है, बहुत कम फीस लेते हैं,
بہت کم چارج کرتے ہیں، مطلب 50-100 روپے کے اندر مریض کی طبیعت کو وہ بہتر کر دیتے ہیں 50-100 روپے میں۔ اس میں جیسے وہ ایک ڈاکٹر آپ رکھے ہیں، وہ آپ کی ساری چیزیں بیماریاں سمجھتا رہتا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر مل جائے نا، وہ یہ نعمت ہے، ایسا ڈاکٹر مل جائے تو نعمت ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی ثواب کی نیت سے پھر اس کو کنٹینیو بھی تو کرے نا۔ ڈاکٹروں کے لیے بھی دیکھیں، یہ ہم سب کی بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے، چاہے یورپ ہو پاکستان ہو، کہ ڈاکٹر کا کام صرف تشخیص کر کے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنا یہ ڈاکٹر کا پورا کام نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے ڈاکٹر کا۔ دوسرا جو ڈاکٹر کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بھائی مریض کی میں پریشانی کو سمجھوں اور اس کی پریشانی کو دور کروں، یہ بات جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کلینک میں ہیں 40, 50, 60 مریض ہیں، 5 منٹ آپ کو ایک مریض کے ساتھ مل رہا ہے اور آپ کے پاس مطلب وقت نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ پریشانی کو سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے وہاں ایک کنسیپٹ ڈاکٹروں کو کمیونیکیشن سکلز میں سکھایا جاتا ہے، آئیڈیاز، کنسرنز، ایکسپیکٹیشنز، کہ بھائی ایک مریض آیا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کا یہ بنیادی کردار ہوتا ہے کہ مریض کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، کیا وہ دوائی چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا، یہ کس حوالے سے کنسرن ہے، اس کی وری کیا ہے۔ ہماری جو ساری چاہتیں ہمارے ڈاکٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بولے گا مجھے پتہ ہے آپ صرف جلدی صحیح ہونا چاہتے ہیں، آپ صحیح ہونا چاہتے ہیں اور میں بھی کچھ چاہتا ہوں، ہم دونوں کی چاہت کو ہم ملاتے ہیں۔ سی بی ٹی کا تو آپ نے سنا ہوگا، کوگنیٹو بیہیویئر تھیریپی، وہ کتنی ایکسپینسو ہے۔ یہ جو پورا سلسلہ ہو رہا ہے یہ سی بی ٹی کے انڈر آتا ہے نا، بھائی صاحب کتنا چارج کر سکتے ہیں آپ بتائیں پر آور؟ جی دیکھیں اس میں چلیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ ایسا بھی تو کر رہے ہیں نا۔ جی میں یوں عرض کے انڈر فال کرتا ہے، جی میں یوں عرض کرنا کے چاہتا ہوں، مسائل سننا، ان کو ان مسائل پہ توجہ دلانا، یہ فری آف چارج ہو رہا ہے، اور آپ کے وہاں کتنے میں $100 پر آور ہوتا ہے چارج، بہت سارے اس پر پیشنٹ، ایٹ لیسٹ 50 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ پر آور جو سن رہے ہیں کہ کسی کے مسائل سننا سمجھنا، ان کو ضروری نہیں ان کے سارے مسائل حل ہی کر دینا، ایٹ لیسٹ سننا اور اویئرنیس دینا۔ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ سن کر اس کو دو باتیں جب تک اس کی نکلتی ہے، یہ اپنے کوگنیٹو بیہیویئر تھیریپی چارج ہے اس کا، جو یہاں ہم ابھی آپ یہ جیسا تو بیان صحیح فرما ہے۔ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا عموماً کیا ہوتا ہے، سرجن جو ہے وہ ہمارے میڈیکل پروفیشن، ہم یہاں کوئی چارج نہیں ہے، فری ہے نا، ہم لوگ مدنی چینل الحمدللہ، میں نے آج تک مدنی چینل سے یا دعوت اسلامی سے روپیہ نہیں لیا ہے، جیسے اللہ کا شکر ہے، اور یہ بس یہ اس نیت کے ساتھ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، مسائل کا حل، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ میں اپنے ساتھ ڈاکٹر کو، حکیم صاحب کو، روحانی علاج والوں کو ساتھ لے کر، ہمیں اندازہ ہے لوگ پریشان ہیں، اور جس نے میرے کسی غمگین امتی کے غم کو دور کیا، اللہ اسے 73 رحمتیں 73 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، بقیہ رحمتیں تو نہ جانے اس کے درجے کہاں تک بلند کریں گے۔ یہ حدیث اس کا جو ساتھ جو اس کی جو شرح ہے میں نے ایک مکس کر کے آپ کو بیان کیا ہے، تو یہ بہت ثواب ہے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، الحمدللہ ہم خیر خواہی امت کا جذبہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں مخلص بنائے اور مخلص رکھے، اور خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان ہو جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ مطلب کہ حالانکہ یہ بہت مطلب یہ ان کی یو کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ وہاں بیٹھیں گے اپنے کلینک کے اوپر یا جو بھی، تو ان کے پاس جو بھی مریض آئے گا یہ اس کو چارج کریں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی چارج نہیں کرتے، الحمدللہ یہاں کوئی چارج نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی چارج ہوتا ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے، اور اس کے مثبت اثرات ہمارے گھر پر ہمارے معاشرے پر آئیں۔ آپ بات پوری ہو جائے۔ جی وہ یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہاں جو بھی چاہے سرجن ہے، فزیشین ہے، یا اور یعنی کہ فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، تھوڑی سی یہ سو جاتی ہے یہ اسکل پریشر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی وجہ سے، لیکن اس کو جگایا جائے۔ ڈاکٹر اسلامی بھائی جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے، مریض کو آپ تسلی کا تھوڑا سا ہاتھ رکھتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ ڈاکٹر کے منہ سے مریض سننا چاہتا ہے، آپ فکر نہ کریں، مریض کی آدھی بیماری اسی میں دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر میں ایک عکاسی کروں ایک مریض کے، اسلامی بھائی تو کہتے ہیں
मैं तो अब डरता हूँ डॉक्टर के पास जाने से। मतलब गए, बीमारी कुछ और थी, उसने कहा भाई आपको सीने में दर्द हो रहा है, तो कहते भाई पहले तो नहीं था, अब हो सकता है। आपने कहा है तो होने भी लग जाए तो بعید नहीं है। तो इससे निकाला जाए। बेचारे मरीज मतलब डर डर के जाते हैं, इतना इनको यूँ समझें कि बस इन्हें होता है कि बस कोई मौत का पैगाम ही मिलने वाला है, डरा देते हैं। जी जी अकबर भाई। सब मैसेज है निगरान शूरा से अर्ज़ है कि मैंने नमाज़ों की पाबंदी भी कर ली, जो रिस्क की तलाश का जो एक है आपके सिलसिलों से या वैसे वो भी कर लिया, लेकिन मतलब कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। इसी के साथ एक दूसरा किसी और का मैसेज है, पैसे जमा करते हैं घर में किसी न किसी को बीमारी, कभी बच्चे बीमार कभी खुद बीमार, तो वो पैसे फिर बीमारियों में चले जाते हैं। इसका इन दो का जवाब चाहिए। हाँ, अल्लाह आपके हाल पर रहमत की नज़र फरमाए, आसानियाँ फरमाए। आपसे जो दुखी है ना ज़्यादा, उसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सुख के ठंडे ठंडे झोंके महसूस होंगे, हवा के सुख के इंशाल्लाह, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा दुखी इस माशरे में होंगे। ठीक है ना? तो ये आपके सुख पाने का एक ज़रिया मैं बयान कर रहा हूँ। फिर होता है बाज़ औक़ात के हालात हम सोच रहे होते हैं लेकिन तब्दील नहीं हो रहे होते, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि वो हालात हमारे फेवर में नहीं आ रहे, तो इस पर सब्र करें, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फिर ज़िंदगी कितनी एक ना एक दिन ख़त्म ही होनी है। क्या पता कि दुनिया की ये तकलीफ़ें जन्नत के आला दर्जों का ज़रिया बन जाएं, गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया बन जाए, कि मोमिन को पहुँचने वाली जो भी तकलीफ़ होती है उसको गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तो ये एक तसल्लियाँ, क्योंकि हमें जब देखें रिटर्न है ना, रिटर्न क्या इसके बदले क्या मिलेगा, रिटर्न इंसान को बड़ा तसल्ली देती है ना रिटर्न से। और मुसलमान को तो तकलीफ़ के रिटर्न में अजर मिल रहा होता है, गुनाहों की मग़फ़रत मिल रही होती है। तो ये है, और अल्लाह आपके हालात पर ख़ास रहमत की नज़र फरमाए। और बाज़ मामलात में बाज़ औक़ात हमारे डिसीजंस भी गलत होते हैं, टाइमिंग्स भी गलत होती हैं, तो कोई बेहतर मुशावरत का निज़ाम भी साथ बनाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आ जाएगी। कुछ रूहानी इलाज बता दें। तो मैसेज से जो सूरत हाल सामने आई है ना, कि जमा नहीं हो पाता, पैसे आते हैं तो बीमारियों की सूरत में निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, दीगर कामों में निकल जाते हैं, लोग मकरूज़ हो जाते हैं। जी मकरूज़ हो जाते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसी आयत मालूम है कि लोग अगर उस पर आमिल हों तो उनके तमाम हाजतों के लिए काफ़ी है। माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा इरशाद फरमाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तो ये आयत मुबारका सूरह तलाक़ के, जी सूरत तलाक़ की आयत मुबारका है। मदनी पंसूरा के बाद फ़िज़ानी औलाद में भी ये वजीफ़ा लिखा हुआ है। तो ये इस्लामी भाई जिन्होंने मैसेज किया खुसूसियत के साथ ये पढ़ें, फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ इस वजीफ़े पर कसरत से अमल करें, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह। अच्छा, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। मगर इस आयत में कहा क्या गया है, जी पढ़ें इसको, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने की रब ने चाहा तो आपको ढेरों ढेर बरकतें नसीब होंगी। इस पर कहा क्या गया है, मेरे रब करीम ने इस आयत में क्या फरमाया है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, तवक्कुल करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकाल देता है, सुभान अल्लाह, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। यही आयत करीमा का खुलासा है। तो अल्लाह पर तवक्कुल करें, उस पर भरोसा करें, और तक़वा भी इख्तियार करें, साथ साथ गुनाह से बचें, इंशाअल्लाह रास्ता निकल आएगा। स्कूल जाती हैं बच्चियाँ, जुएँ पड़ जाती हैं, जो नहीं जाती उनको भी पड़ जाती हैं। नहीं, वो आमतौर पर ऐसा ये कहा जाता है ना, जैसे वो बच्चियां जाती है ना तो वो एक की वहाँ की जुएं दूसरी अब को यही नहीं समझ आती कि उसके बालों में उसने भेजी है कि उसके बालों में उसने भेजी है, दोनों की ब्लूटूथ मिली हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें यही कहा गया कि थोड़ा पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखा जाए। क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन अच्छी हो, और जब हो जाती हैं फिर इसके लोशंस वगैरह होते हैं, तो वो लोशन तो जू तो रही जा ही नहीं, जब बाल चले जाएंगे तो बोले चलो ठीक है, बाल ही ना रहे तो जू का काम क्या, गंजे के पर तो जू नहीं होती होगी। मेडिकेटेड लोशन है,
इसके स्पेसिफिक बंगाली में अच्छा काम करते रिजल्ट आता हैं ऐसा हैं तो ले है लें और ये। सस्ते भी हैं उतने वो महंगे भी नहीं। अच्छा नहीं ये खलील भाई बेचैन हो रहे हैं जी खलील घरेलू भाई इलाज। अब ये खलील भाई की दवा ढूंढने जाए तो वैसे ही कुछ ना कुछ सर से निकल जाएगा जी खलील भाई। नहीं, इस तरह की बता देते हैं कि जल्द मिल जाएंगे। खोपरे के ऑयल के अंदर कोकोनट ऑयल जो होता है, इसके अंदर नीम एक दरख्त है जो कि अराफात के मैदान में भी माशाल्लाह नीम का ऑयल, इसका ऑयल मिलता है, इसके जो बीज होता है इसमें ऑयल होता है, तो वो ऑयल बना बनाया बाज़ार से मिलता है। 100 ग्राम कोकोनट के ऑयल के अंदर 30 ग्राम जो है आप इसके अंदर ये नीम का ऑयल शामिल कर लें और फिर इसको मिक्स करके बालों के अंदर लगाया जाए। और दूसरा इसका तरीकाकार ये भी है, एक तरह से ट्रीटमेंट ही है जी वो जड़ी बूटियों का जी जी, तो ट्रीटमेंट इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जुआ वगैरह का ख़ात्मा हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ऑयल दस्तयाब नहीं होता तो कहीं नीम किसी भी बंसारी की दुकान से आप नीम के बीज ले लें, इसकी गिरी ले लें, नीम के बीज ले लें तकरीबन 100 ग्राम, तो वो उसको 100 ग्राम ऑयल के अंदर डालकर उसको 3-4 दिन धूप के अंदर रख दिया जाए, तो फिर उसके बाद अगर उसको छान कर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी। जब एक दफ़ा हो जाए ना किसी एक को, अब वो फिर अब यहाँ पे उसकी क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन मैं भाई वहाँ कब्बा पे आपके यहाँ भी काला है, हमारे यहाँ भी काला है, बात चीजें बहुत कॉमन होती है, आप बोल वहाँ दिया क्या करो। होता है कि लेटर आता है ना फिर सबको, अच्छा एक बच्चे को हो गया सबको लेटर आता है कि भाई जुओं की प्रॉब्लम हुई है, और ये साल में कई मरतबा आता है। और अब आप अपने बच्चे को चेक करें और अगर उसमें भी वो प्रॉब्लम है तो ये लोशन जाके मतलब नोटिस लेते हैं वहाँ पर। जी जी, चलें अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस परेशानी से भी नजात अता फरमाए। इस हवाले से अगर दुरूद शिफाउल अमराज जो है मदनी पंसूरा के अंदर लिखा है, तो ये अगर कर लिया जाए, जैसे लिखा है कि इसको लिखकर और फिर ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से लिखकर इसको चाटा जाए या पानी के अंदर डालकर इसका पानी पिया जाए, तो मौत के अलावा हर किस्म के मर्ज के लिए ये काफ़ी। माशाल्लाह इसका एक इलाज मेला इत्तेफाक सामने आ गया वहाँ है ना जी। मदनी पंसूरा में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि सर में अगर जुएँ पड़ जाएँ है तो पुदीने का अर्क ये साबुन के पानी में हल करके सर में डालें और सर को खूब धोएं। 2-3 मरतबा ऐसा कर लेने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब जुएँ मर जाएंगे इंशाअल्लाह से। तो मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 371 पर यह अमल लिखा हुआ है जी, 371 पर लिखा हुआ है। तो इसमें से भी आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें घरेलू इलाज और कुछ कारआमद दीगर भी मदनी फूल इसमें लिखे हुए हैं। अभी याद ना हो सका हो, लिख ना पाए हो, तो ये मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं। कॉल्स लेते हैं, लेकिन ये आखिरी एक मैसेज में पढ़ दूँ। मैसेज है, मेरी छोटी बहन है, उसकी एज 5 साल 6 माह है, वो चलती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरसाइज करवाएं, वो भी करवाते हैं। आप उसके लिए दुआ भी कर दें और रूहानी इलाज भी बता दें। अल्लाह अब वो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती। अल्लाह करीम बेचारी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और माँ बाप की आंखों की ठंडक करे। मैं आपके साथ भी हमदर्दी करता हूँ, बच्ची के लिए दुआ भी करते हैं, सब मिलकर दुआ करें अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे। बल्कि जितने बीमार हैं आप दुआ करें अल्लाह ताला, जिनके मैसेज हम नहीं ले सके, घरों में बैठे हुए हैं, आप दुआ करें। नाजरीन आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह करीम प्यारे हबीब के सदक़े में मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, इनको शिफा अता फरमाए। जो कर्ज़ों में माली परेशानियां हैं, जिस्मानी परेशानियां हैं, घरेलू परेशानियां हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं, बेचारे कॉल भी नहीं कर सकते, मेडिकली तौर पर बेचारे बहुत लोग परेशान हैं। ज़ाहिर हर एक की परेशानी यहाँ आ भी नहीं सकती और हमारा हल हर एक की परेशानी के हल के लिए काफ़ी भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ही है जो हर चीज़ को मतलब कि वो दुरुस्त फरमा दे, वो कादिर मुतलक है, वो कुदरत वाला है। बस अल्लाह अपने रहमत से सारे मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे, सारे परेशान हालों पर रहमत की नज़र फरमाए। और जुमला परेशानियाँ, इस बच्ची की परेशानी, इसके माँ बाप की परेशानी, इस तरह जो बच्चे इस तरह के हालात से शिकार हैं, इनके माँ बाप परेशान हैं, अल्लाह करीम सब पर रहमत की नज़र फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई रूहानी इलाज
بچی کا ہو. روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، سرپرست والدین جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ خود اس پر عمل کر لیں. اچھا، یہ خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج ہے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آ جائیں قرآن پاک کی آخری تینوں صورتیں، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ. یہ 4 صورتیں ہو گئیں. قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کی سب سے آخری تینوں صورتیں. یہ تینوں صورتیں ہر بار، چاروں صورتیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے 3 مرتبہ. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا، اللہ کا فضل ہوا تو آپ کی بچی بولنا بھی شروع کرے گی، چلنا بھی شروع کرے گی، کھانا پینا بھی شروع کر دے گی. اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے. آپ ہمت بھی رکھیں اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی لیجئے. اعتقاد کامل ہوا، یقین کامل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی بچی انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گی. میں آخر میں غریب امیر ہر ایک کے لیے ایک مشورہ عرض کرتا ہوں. صبح کا صدقہ، ہر گھر اپنے یہاں صبح مارننگ صدقہ نکال دے. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کا جو صدقات باکس ہے یا کوئی بھی اپنے گھر پر ایک باکس بنا لیں، ڈبہ بنا لیں، کوئی بھی ایسی چیز رکھ لیں. اور جو بالغ حضرات ہیں وہ اس میں 1 روپیہ ہی صحیح، سکہ ہی صحیح، 10 روپے صحیح، ایز پر یور کنٹری کرنسی، منیمم جو بھی ہے، صبح صدقہ دے کر آپ اپنے گھر سے نکلیں. اور اٹھنے کے بعد جب اپنے ناشتہ وغیرہ جو بھی ایک پریکٹس جو روٹین ہوتی ہے فارغ ہو جائیں، صدقہ نکال دیں، کم سے کم بھی صدقہ نکال دیں. اور جو اچھا وہ ڈبے میں ڈال دیں. چاہیں تو باہر نکل کر جو آپ کو حقدار یا اس طرح آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ایسا ادارہ آپ کو عاشقان رسول کا نظر آتا ہے، اس کو ایک منیمم کوئی صبح کا کو صدقہ دے دیں، سکہ ہی صحیح وہ ڈال دیں کہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کر کے دیکھیں، آج سے شروع کریں. اللہ نے چاہ تو پریشانیاں دور ہوں گی. لوگوں کو نفع جب آپ پہنچاتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ کے چہرے پر دانے نکل آئے تھے. خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ارشاد فرمایا، زیارت ہوئی ان کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو کہو کہ پانی کی کثرت کرے، یعنی کہ لوگوں پر پانی کی کثرت کرے. تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی سبیل بنا لی اور اس کو ٹھنڈا کر کے یہ لوگوں کو پلایا کرتے، یعنی لوگ نکلتے پانی پیتے تھے. چند دنوں کے اندر ان کا چہرے کے جو داغ دانے تھے یا جو بھی چہرے کا امراض تھے، نہ صرف وہ دور ہو گئے بلکہ چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. یہ کوئی مطلب میں نے جو کتاب میں پڑھا، یہ اعلیٰ حضرت کے رسالے میں یہ حکایت موجود ہے. تو کوئی انہوں نے میڈیسن یا کوئی سا میڈیکل علاج نہیں کیا، لوگوں کے لیے آسانی کی. ایک اس میں موٹی عقل میں حکمت آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کو، لوگ دعائیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے، آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اور یہ نیکیاں یہ بہت ساری چیزوں کو دور کر دیتی ہیں. تو صدقہ دیں. نابالغ کے ذریعے بھی صدقہ دلائیں، یعنی کہ والد، مثال دیتا ہوں، والد بچے کے ہاتھ میں 5-10 روپے دے دے جو اس کے والد کی ملک ہے، وہ کسی غریب کو یا مستحق کو یا کسی صدقے کو عنوان پر وہ دے دے تو انشاءاللہ اس سے اس کی بھی عادت ہوگی سخاوت کرنے کی، صدقہ دینے کی. نابالغ اپنی ملکیت کی رقم نہیں دے سکتا کسی کو، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ کرم کرے اور ہم سب کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے. ایک کال جو ہے وہ لے لیتے. نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ ہمیں منقبت نہیں سناتے مرشد کی، وہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ مسئلہ تو ہے، اس کی دل جوئی ہو جائے گی. نسل میں نہیں سناتے، نسل میں تو سناتے ہیں. عملی طور پر تو جتنا مرشد نگران نثر کی صورت میں تو ہوتے ہی ہے الحمدللہ، نظم کی صورت میں میرا ایک طرح سے وہ عمل جو لوگوں کو پسند آتا ہے، یہ خود میرے پیر کی منقبت ہے. ٹھیک ہے نا. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت
عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، یہ جو کچھ ہے برکت عطار کی بدولت۔ اجازت دیجئے، اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔